کون سی عید زیادہ مزے کی ہے، آج والی یا بچپن والی؟ بچپن کی عید تو کبھی آ نہیں سکتی، وہ تو بہت اچھی تھی. بچے تو بچے ہوتے ہیں نہیں. کوئی ایسی عید جو آج بھی آپ کو یاد ہو، کبھی نہ بھولے ہوں؟ جب ہم نماز پڑھ کر گھر کی طرف آتے تھے تو دوڑ کر آتے تھے کہ اپنی والدہ کو ہم مبارکباد دیں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے، اپنے والد صاحب سے لپٹ جائیں. والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے. الیکشن کی باتیں جو ہیں کی جا رہی ہیں، لیکن جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے کوئی کلیئر کٹ کسی سائڈ پہ نہیں آ رہی. ایک حکومت ہے، ایک ہم ہے. جماعت اسلامی حقیقی اپوزیشن ہے، باقی مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا صدر ہے، پیپل پارٹی کا وزیر خارجہ ہے، سب حکومت میں شامل ہے. عوام جو ہے وہ نوٹ کے لیے تو جماعت اسلامی کو پریفر کرتی ہے، ووٹ کے لیے کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں نوٹ کی اہمیت ہے. الخدمت فاؤنڈیشن کو لوگوں نے 19.7 ارب روپیہ دیے ہیں. جب ان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے نوٹ سے زیادہ ووٹ قیمتی ہے تو پھر ووٹ بھی دیانتدار کو دیں گے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی اس قابل ہوگی کہ وہ حکومت میں آ جائے؟ آپ نے کہا کہ مقتدر حلقے جو ہیں انہوں نے مسلط کر دیا پی ٹی آئی کو، پیپل پارٹی کو، نون لیگ کو، تو کیا اقتدار کے لیے جماعت اسلامی بھی ان حلقوں کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ آرمی چیف تنخواہ لیتا ہے، چیف جسٹس تنخواہ لیتا ہے، الیکشن کمشنر تنخواہ لیتا ہے. 23 کروڑ عوام اپنے جیب کاٹ کر ان کو تنخواہ دیتا ہے. موجودہ سیاسی بحران کا جو حل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بطور امیر جماعت اسلامی آپ کردار ادا کریں گے اس ڈائیلاگ کے لیے؟ جماعت اسلامی جو ہے وہ دن بہ دن پیچھے ہوتی نظر آ رہی ہے. کراچی کے عوام کو عوام نہیں سمجھتے ہیں. حل جماعت اسلامی. السلام علیکم جی، فیضان چودھری کو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے عید چل رہی ہے تو کچھ باتیں عید سے ریلیٹڈ کریں گے اور کچھ باتیں موجودہ سیاسی صورتحال پر کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ٹائم دیا. بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو سیاستدان جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا کسی عوامی جلسے میں دیکھتے ہیں، عام روٹین میں زندگی میں وہ کیسے ہوتے ہیں اور وہ عید کے دن کیسے گزارتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پاکستان کے لوگوں کو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بچوں کو عید مبارکباد دیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی زندگی میں آپ کو ہزار عیدیں نصیب کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صبح کو عید بنا دے اور ہر شام کو، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے خوشی اور غم. باقی عید تو بنیادی طور پر عبادت ہے، اور فجر کے بعد عید کے نماز کے لیے تیاری ہوتی ہے. اس کے بعد پھر لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، پھر لوگوں کی جو آپ کے رشتہ دار ہے، بزرگ ہے، ان کو سلام کرنا ہوتا ہے، اور پھر اپنے کلاس فیلوز، ہم عمر جو آپ کے دوست ہوتے ہیں اس سے علیک سلیک اور اس کو مبارکباد دینا ہوتا ہے، اور اسی میں دن گزر جاتا ہے. سر صاحب کون سی عید زیادہ مزے کی ہے، آج والی یا بچپن والی؟ ظاہر ہے بچپن کی عید تو کبھی آ نہیں سکتی، وہ تو بہت اچھی تھی. کوئی ذمہ داری نہ ہو، کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہ کرے، کوئی آپ سے تقاضا نہ کرے، نہ کوئی آپ سے مانگے. تو بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، اس لیے وہ ہاں وہ بہت ہی اچھا ہوتا. تو سر صاحب کوئی ایسی عید جو آج بھی آپ کو یاد ہو، جو آپ کبھی نہ بھولے ہوں؟ دیکھیے انسان کا ہر وہ دن عید ہے اگر آپ تنگ دست نہیں ہیں اور آپ بیمار نہیں ہیں. اور یہ جو مومن کے لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ شکر کرو، ہر حال پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھ کر گھر کی طرف آتے تھے تو دوڑ کر آتے تھے کہ اپنی والدہ کو ہم مبارکباد دیں، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے، اپنے والد صاحب سے لپٹ جائیں. آج ہم آتے ہیں تو والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، کس کو سلام کرے، کس کو سلام نہ کرے. تو اس لیے یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، ہر اس نوجوان کا جن کے والدین تھے اور اب نہیں ہیں. میں آج صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ اپنے والدین کا قدر کرو. کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جب یہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ چاروں طرف دیواروں کو دیکھیں گے، چھت کو دیکھیں گے، لیکن یہ چہرے نہیں ہوں گے. تو اس لیے
جو سوشل میڈیا ہے اس میں زیادہ مصروف رہنے کی بجائے دوستوں کو زیادہ وقت دینے کی بجائے اپنے والدین کو وقت دینے کی ضرورت ہے. اور یہ عذاب ہے، یہ جو تنہائی ہے، بہت سارے بچے اپنے والدین کو اس عذاب میں جیتی جی ڈالتے ہیں. اس لیے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں ان تمام لوگوں کو کہ اس عید میں جن کے والدین زندہ ہیں اور وہ آ کر اس کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. سیاح صاحب، عید چل رہی ہے لیکن سیاسی ماحول جو ہے وہ بہت گرم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکشن کی باتیں جو ہیں کی جا رہی ہیں لیکن جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے کوئی کلیئر کٹ کسی سائڈ پہ نہیں آ رہے. کیا لگتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے وقت سے پہلے یا نہیں ہونے چاہیے؟ جماعت اسلامی حقیقی اپوزیشن ہے. باقی مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا صدر ہے، پیپل پارٹی کا وزیر خارجہ ہے، سب حکومت میں شامل ہے. اپوزیشن تو صرف ہم ہی کر رہے ہیں. باقی الیکشن کے حوالے سے ہمارا ڈیمانڈ شروع ہی سے یہی ہے کہ ایک دو صوبوں میں الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے، پورے پاکستان میں الیکشن ہو اور ایک ہی دن پر ہو. جماعت اسلامی نے کے پی میں بھی پنجاب میں بھی الیکشن کے لیے ایک مکمل تیاری کی ہے اور جیسا ہی الیکشن ہوگا انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے ترازو کے نشان کے ساتھ. اور جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ نظریاتی جماعت کا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب ساری دنیا نے گلوبلی لوگ دینی اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی کوئی لوکل تنظیم نہیں ہے، یہ ایک آفاقی عالمگیر فکر رکھتی ہے اور بنیادی کام فرد کا اصلاح کرنا، معاشرے کا اصلاح کرنا، لوگوں کے رویے کو، اخلاق کو، معاملات کو بہتر بنانا اور پھر اس کو یہ شعور دینا کہ آپ کا ووٹ آپ کی امانت ہے. آج اگر آپ رو رہے ہیں کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، فحاشی ہے، بد کلامی ہے، تو یہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے ہے. اگر آپ نے الیکشن میں اچھے لوگوں کو ووٹ دیا تو اچھا نظام آئے گا. جب آپ خود سانپ اور بچھو کی منہ میں دودھ ڈال کر اس کو اژدہا بناتے ہیں پھر یہی حشر ہوگا جو اس وقت ملکہ ہو رہا ہے. اچھا سراج صاحب، یہ بھی بتائیں کہ عوام جو ہے وہ نوٹ کے لیے تو جماعت اسلامی کو پریفر کرتی ہے، ووٹ کے لیے کیوں نہیں کرتی؟ جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں لیکن ہمیشہ جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا جن سے لوگ اب نالاں ہیں. کبھی پی ٹی آئی کو مسلط کرنا، کبھی مسلم لیگ کو لانا، کبھی پیپل پارٹی کو لانا، اور ان تینوں نے مل کر پاکستان کا جو حشر کر دیا ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جماعت اسلامی کو نوٹ دیتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں نوٹ کی اہمیت ہے تو خود دیانتدار کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی دیانتدار مل جائے. اور ہم یہی وجہ ہے کہ گزشتہ عرصے میں ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کو لوگوں نے 19.7 ارب روپیہ دیے ہیں سیلاب کے زمانے میں، کرونا وائرس کے زمانے میں. تو کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے خیانت نہیں کرتے ہیں، دیانتدار لوگ ہیں. جب ان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے ووٹ سے زیادہ میرا جو نوٹ سے زیادہ ووٹ قیمتی ہے تو پھر ووٹ بھی دیانتدار کو دیں گے. اگر آپ نے کسی کرپٹ آدمی کو ووٹ دیا اور اس نے کرپشن کی تو اس میں تو آپ کا حصہ ہے، اس نے چوری کی تو اس میں تو آپ کا حصہ ہے، اس نے غبن کیا تو اس میں آپ کا حصہ ہے. یہ جتنے بھی کیسز آئے ہیں، پاناما لیکس میں آپ کی سیاسی لیڈر انوالو ہے، پنڈورا باکس میں آپ کی سیاسی لیڈر انوالو ہے، توشہ خانے میں آپ کا سیاسی لیڈر انوالو ہے. تو جنہوں نے پرس کرے توشہ خانے میں چوری کی ہے اور قوم کی امانت میں خیانت کی ہے تو گناہگار تو وہ بھی ہے جس نے چوری کی ہے لیکن وہ بھی ہے جس نے اس چور کو ووٹ دیا ہے. اس لیے ہم عوام میں یہی شعور عام کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں دیانتدار لوگوں کو ووٹ دو تاکہ پاکستان ایک جدید اسلامی ریاست بن جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی اس قابل ہوگی کہ وہ حکومت میں آ جائے؟ اب تو اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں نے بار بار پیپلز پارٹی کو بھی آزمایا، پی ڈی ایم کو بھی آزمایا، پی ٹی آئی کو بھی آزمایا اور یہ سارے سودی نظام کے علمبردار ہے. سب نے توشہ خانے میں کرپشن کی ہے، سب کے نام پاناما لیکس میں شامل ہے،
سب نے بینکوں کو لوٹا ہے، سب نے کشمیر بیچنے میں اپنا پارٹ ادا کیا ہے، کسی نے بھی ڈاکٹر عافیہ کو واپس لانے کے لیے جدوجہد نہیں کی ہے۔ اور آج اگر اس ملک میں استحصالی نظام ہے یا کرپشن ہے یا مہنگائی ہے تو ان کا ذمہ دار کوئی اور تو نہیں ہے، یہی حکمران ہے جنہوں نے، اور یہ ایک سال میں بھی نہیں ہوئے، گزشتہ 20-25 سالوں سے یہی لوگ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اب آپشن کیا ہے؟ رونا تو آپشن نہیں ہے، یا جس نے ایک بار آپ کو دھوکہ دیا ہے دوبارہ اسی کو ووٹ دینا آپشن تو نہیں ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی آپشن نہ ہو تو پھر تو شاید اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن آپشن تو موجود ہے جماعت اسلامی کی صورت میں۔ ہمیں لوگوں نے کراچی حوالہ کیا تو ہم نے ڈیلیور کیا، خیبر پختونخوا میں ہم تھے تو ہم نے ڈیلیور کیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک روشن اور خوشحال پاکستان کے لیے اب جماعت اسلامی کا اقتدار میں آنا بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، آپ نے کہا کہ مقتدر حلقے جو ہیں انہوں نے مسلط کر دیا پی ٹی آئی کو، پیپل پارٹی کو، نون لیگ کو، تو کیا اقتدار کے لیے جماعت اسلامی بھی ان حلقوں کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ دیکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن یہ غیر جانبدار رہے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو تنخواہ کوئی پارٹی تو نہیں دیتی ہے، آرمی چیف تنخواہ لیتا ہے، چیف جسٹس تنخواہ لیتا ہے، الیکشن کمشنر تنخواہ لیتا ہے، تو 23 کروڑ عوام اپنے جیب سے کاٹ کر ان کو تنخواہ دیتا ہے۔ تو ان کا اخلاقی فرض نہیں ہے کہ وہ 23 کروڑ عوام کے لیے مساوی حیثیت سے کام کرے۔ وہ اگر اپنا وزن کسی ایک پلڑے میں ڈالتا ہے تو یہ خیانت کرتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو حلف ان تینوں نے اٹھایا ہے کہ ہم آئین کے پاسداری کریں گے، آپ کا بڑا احسان یہی ہوگا کہ آپ اس حلف کی پاسداری کریں۔ اور سر، توشہ خانہ کا آپ نے ذکر کیا، کیا توشہ خانہ سے طوائف لینا حرام ہے یا حلال ہے؟ دیکھیے، کوئی بعض چیزیں ایسے ہیں نا جو قانون سے زیادہ اخلاقی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے خود ہی اپنے لیے قانون بنایا کہ اگر 1 کروڑ کی چیز ہے اور میں نے اس میں 20 لاکھ ادا کیے تو اب میرے لیے جائز ہو گیا۔ یہ آپ نے اس لیے قانون بنایا کہ آپ حکمران ہیں، اپنے لیے بنایا۔ آپ چلے ایک گاؤں میں سروے کر لے، ایک شہر میں ریفرنڈم کر لے کہ کیا وزیر اعظم کے لیے جائز ہے کہ وہ 20 کروڑ کی چیز کو 1 کروڑ میں خریدے اور پھر اس کو بیچے؟ کوئی بھی آپ کو ووٹ نہیں دے گا کہ نہیں، بالکل غلط ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 30-40 سالوں سے جس طرح انہوں نے قومی دولت، خزانے اور توشہ خانے کو لوٹا ہے، یہ اپنے عوام کے ساتھ بے وفائی کی ہے، یہ اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ خیانت ہے اللہ تعالیٰ کی امانتوں میں۔ سر، موجودہ سیاسی بحران کا جو حل ہے وہ کیا لگتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ تمام سیاسی جماعتیں آپس میں ڈائلاگ کر لیں اور ایک شفاف الیکشن پر اتفاق کر لے کہ کس دن الیکشن ہو اور وہ کیا طریقے ہے جس سے الیکشن کے نتائج کو پھر لوگ قبول کرے۔ ایک بار ڈائلاگ نہ بھی ہو جائے، پھر دوسری بار کرے، تیسری بار کرے، لیکن بہرحال آپس میں مذاکرات کے علاوہ، ڈائلاگ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آپس میں یہ لوگ لڑیں گے، اس کے نتیجے میں مارشاء اللہ آئے گا۔ جو کہتے ہیں کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور دوسرے کی دم، تو چونچ اور دم دونوں کو خطرہ ہے۔ تو سر، کیا بطور امیر جماعت اسلامی آپ کردار ادا کریں گے اس ڈائلاگ کے لیے؟ آپ دعوت دیتے ہیں کہ میں ایک ثالث کا کردار ادا کرتا ہوں اور آپ لوگ بیٹھیں؟ جی، ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں، سب کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عید کے بعد ایک قومی مشاورت بلانے کا ارادہ ہے۔ اور سر، آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ دن بہ دن پیچھے ہوتی نظر آ رہی ہے، جلسے بھی بہت بڑے کرتی ہے۔ ویسے اگر ہم یہ فلاحی کام دیکھیں تو اس میں بھی سب سے آگے ہے، لیکن بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ اس طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آ رہی۔ تو بطور امیر جماعت اسلامی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کمی ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ یہاں الیکشن آزاد نہیں ہے۔ جب بھی آزاد الیکشن ہوگا، یہاں تو الیکشن پیسے کا کھیل ہے۔ ہم عمومی طور پر ٹکٹ دیتے ہیں عام لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو، کوالیفائڈ لوگوں کو، جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک آدمی ارب پتی نہ ہو، کروڑ پتی نہ ہو، اور ووٹ نہ خرید سکتے ہو، بدماشی نہ کر سکتا ہو، ظالم اور کرپٹ جاگیردار سرمایہ دار نہ ہو، تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہم اپنے ورکرز کو ٹکٹ دیتے ہیں،
باقی آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کو لوگ ووٹ نہیں دے رہے ہیں. ابھی گوادر میں الیکشن ہوا تو لوگوں نے ووٹ تو دیا. اچھا. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں الیکشن ہوا تو لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن اس الیکشن پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. آپ کراچی کے عوام کو عوام نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوگا لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے. اور آئندہ الیکشن تو جماعت اسلامی کا ہے, اس لیے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. حل صرف جماعت اسلامی. یقیناً حل جماعت اسلامی ہے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب موجود تھے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.